بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشوراء کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک ایک یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے اور روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میرے دوستو، عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا نام حر بن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر بن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والوں، گناہ گاروں اور خدا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش فرمائی۔ جناب حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم میں پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا لی۔ چونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جناب حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو جناب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا کہ میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حضرت حر نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو حر حضرت امام حسین کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ کے دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ پیارے دوستو، حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشوراء کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ الزہرا
علیہ السلام کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اسی کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا، آخر کار اندھیرا اور تاریخی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابن ارس نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں نے تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھا تھا، لیکن تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ جناب حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان جنگ میں اترنا چاہتے ہیں، لہذا امام حسین نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی، ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رجز کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، کیونکہ وہ غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔